میرے دوستو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان فرمائی ہیں، تو ایک شان محبوب کی یہ بیان کی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر سکھایا، یقین کامل سکھایا۔ حضور نے لوگوں کو اللہ کی بندگی سکھائی۔ جو لوگ اوہام پرستی کا شکار تھے، طرح طرح کی خرافات ان کے عقائد میں آ چکی تھیں، ان کے عقیدوں کی درستگی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی۔ اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی، اس مائک کی، اب پھٹنے لگی۔ میرے بھائیوں، انسان کو جو سکون ملتا ہے نا، اس کے دل کو جو تسلی ملتی ہے، وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو، فکری طور پر توانا ہو، بہت جلدی پریشان نہ ہوتا ہو، بڑی جلدی گھبرا نہ جاتا ہو، جلدی وہم نہ کرتا ہو، تو وہ آدمی سکون میں رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان ہے نا، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور کی یہ جو شان ہے نا کہ حضور داعی اللہ ہیں، تو یہ میرے کریم کی وہ والی شان ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو عقیدہ توحید و رسالت کی بنیاد پر فکری اور ذہنی طور پر طاقتور کیا ہے، لوگوں کو مضبوط نظریات دیے ہیں۔ عرب کے لوگ عجیب و غریب قسم کی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ وہ جب قربانیاں کرتے تو ان کا گوشت بیت اللہ شریف کی دیواروں سے مل دیتے۔ اس کو وہ قبولیت کی علامت جانتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں اس طرح کی ساری باتوں سے نکال دیا۔ انہیں بتایا کہ تم نظریاتی طور پہ پختہ ہو جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھیے نا ہمارے معاشرے میں کس طرح کے وہم لوگوں نے پال رکھے ہیں کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی میرا، آج پتہ نہیں میرا کہاں، وہ جی کبھی دودھ گر جائے تو یہ اچھا شگون نہیں ہوتا، کوئی گھر سے باہر نکلے تو اسے پیچھے سے آواز نہیں دینا چاہیے۔ یہ چیزیں ضعف اعتقادی پیدا کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا خیال ہوتا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کسی شخص نے میرے اوپر کوئی علم کرا دیا ہے۔ وہ ضعف اعتقادی جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ رسی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جملے بھی ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے بندش کرا دی ہے اور میرا کاروبار اور میرا رزق کا معاملہ چل نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف رزق بھیجا ہو، رستے میں کسی نے باندھ دیا ہو؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مالک کریم نے تو روانہ کر دیا، بھیج دیا، عطا کر دیا، اور رستے میں کسی نے بندش کر دی۔ ہاں نظر لگ جاتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک آج ہم وہم کا شکار ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے
सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास कोई बहुत बड़ी हवेली नहीं थी मदीना मुनव्वरा में, वो बहुत बड़ी जायदादों के मालिक नहीं थे, मस्जिद में सोया करते थे, लेकिन जिंदगी में इत्मीनान बड़ा था, करार बड़ा था, सुकून बड़ा था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि बिलाल, मैंने मेराज की रात जन्नत में भी तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। तो उनको इत्मीनान हो गया था कि जब अल्लाह रसूल की बारगाह में एक मकाम है तो फिर क्या जरूरत है, क्या हाजत है बहुत सारी चीजों में परेशान होने की। उलझ जाते हैं। मुझे बताइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खालिस अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है और हमें पता है कि ये मेरे अल्लाह करीम ने, मैंने किस खानदान में पैदा होना था, ये फैसला मेरे करीम रब का है। उम्र कितनी होगी, फैसला मेरे करीम रब का है। रिस्क कितना मिलेगा, फैसला मेरे करीम रब का है। तो फिर जिस खानदान में अल्लाह ने पैदा किया, हमें भी वो खानदान पसंद होना चाहिए। फिर जिस जगह अल्लाह ने हमें बिठाया है, हमें भी वहां मुतमईन होना चाहिए। फिर रब करीम ने जो हमारे लिए मुकद्दर फरमाया है, हमें उस पर राजी रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उलझते हैं, हम बेचैन होते हैं, उन चीजों का हुसूल करते हैं जो चीजें अल्लाह ताला ने किसी और को दी हैं अपने फजल के साथ। उससे हसद भी पैदा होता है, बाज़ोकात मुखालफत भी पैदा होती है, बाज़ोकात अदावत भी पैदा होती है। अपने मालिक की जात पर भरोसा करें, अपने रब करीम की जात पर तवक्कुल करें। एक सहाबी थे हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो फरमाते मेरे घर में बड़ी गुर्बत आ गई और साथ ये हुआ कि मेरा बेटा भी कुफ्फार ने कैद कर लिया। तो मैं बड़ा परेशान होके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक तो गुर्बत, ऊपर से बेटा भी कैद कर लिया गया है। कई दफा ना दुख आते हैं तो सारे इकट्ठे ही आ जाते हैं, परेशानियां आती हैं तो सारी इकट्ठी आ जाती हैं। तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक तो गरीबी है, हालात ऐसे हैं, ऊपर से बेटे को कुफार ने अगवा कर लिया। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह पे भरोसा करो और तस्बीह पढ़ो। प्यारे भाई मेरी तरफ देखो, छोड़ दो ये काम आप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये दीनी महफिल है, कुछ सियासी जलसा है, इसके अदाब का ख्याल फरमाए। अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें दे, सलामतियां अता करे, हमेशा खुश रखे। इसमें तो एक फोटो भी ना बनेगी तो फिर भी गुजारा होगा, और वैसे भी कुछ तस्वीरें रहने दें, कुछ रिकॉर्ड क़यामत के दिन के लिए भी महफूज रहने दें ताकि उसका अजर मिले। अल्लाह ताला आपको सलामती अता करे। बीमार हूँ, थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मेरी बात सुन लें, फिर इंशाअल्लाह आप इधर ही हैं, एक दूसरे की तस्वीरें रज रज के खींचिएगा। अजीज दोस्त गौर फरमाइए जो अर्ज कर रहा हूं। हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर जाओ, अल्लाह पे भरोसा करो और लाहौल शरीफ पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस तस्बीह को पढ़ो। फरमाते मैं और मेरी बीवी ने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की जात पे भरोसा और इस तस्बीह को पढ़ो। फरमाते हम पढ़ रहे थे, भरोसा अल्लाह पे था। दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर गए तो अल्लाह ने फजल किया, बेटा दरवाजे पर मौजूद था और अकेला नहीं आया, 400 बकरियां भी साथ लाया। तो उससे पूछा भाई ये कहाँ से आई? तो वो कहने लगे जहां मुझे बांध रखा था उन्होंने, वो लोग सो गए थे, मैंने थोड़ी जद्दोजहद की, मेरे हाथ खुल गए और मैं बाहर निकला तो ये बकरियां थी, मैं 7 बकरियां भी ले आया। तो कहने लगे उनके वालिद चलो हुजूर की बारगाह में जाके पूछते हैं कि ये हमारे लिए जायज भी है कि नाजायज है, अगरचे काफिर का माल है और माल गनीमत। तो हुजूर से जाके पूछा तो महबूब फरमाने लगे ये सारा मेरे रब ने तेरे लिए बंदोबस्त फरमाया। तो जब अल्लाह बंदोबस्त करता है ना तो वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फिर अल्लाह वहां से रोजी देता है कि बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन शर्त ही है कि भरोसा अल्लाह की जात पे हो।
جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ذوف اعتقادی کا۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تعویذ لینے۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا۔ اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے۔ اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز، ان چکروں سے باہر آئیں۔ مومن کی ایک شان ہے، مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک مرتبہ ہے، مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے، جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے، پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا۔ یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں، لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی، تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، اللہ فضل کرے، ہمیں تو پریشانی ہو رہی۔ تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے، فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ مجھے کچھ بھی، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا بہت غلبہ ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو کریم فرمانے لگے علی فکر نہ کرو، بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، یعنی خنجر یا تلوار کا وار ہوگا، شہادت ملے گی، بیماری سے دنیا سے جانا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تو بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ تو میرے بھائی، نہ تعویذ دھاگا، نہ کوئی کسی کی بندش، نہ جناب بیماری، نہ دشمنوں کا خوف۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سارے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے، تو میں نے کہا رشتہ دار ولی کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسا رشتہ دار آپ نے دیکھا جس کو ولی مانتے ہو؟ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے بہت مسئلے سب گھروں میں ہی ہوتے ہیں۔ اب سارا دن پریشان رہنا، رشتہ دار ناراض ہو گئے، علاقے والے خلاف ہو گئے، فلانا مخالف ہو گیا، بھائی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ صرف ایک ناراضگی سے ڈریں، وہ ہے رب رسول کی ناراضگی۔ ڈریں کہ کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، اور رب رسول اگر ناراض ہو جائے تو ساری دنیا راضی ہو بھی تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا، اور اللہ رسول ہو راضی تو کائنات ساری بگڑ بھی جائے تو انسان کا کوئی بگاڑ سکتا؟ تو اللہ رسول کو راضی کرے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی تو اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا پر توجہ کرنے کی بجائے آپ اگر ادھر ادھر توجہ کریں گے
اور پریشان ہوں گے کہ فلاں میرا مخالف ہو گیا، فلاں میرا مخالف ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اس کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ تو میرے عزیز، سہمے رہنا، ڈرے رہنا، پریشان رہنا اور ڈسٹرب رہنا اور بلا وجہ الجھے رہنا اور بلا وجہ آزمائش کا حصہ رہنا، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آپ مطمئن زندگی گزارے، خوبصورت زندگی گزارے، رب رسول کے وعدوں پر یقین رکھیں، ادھر ادھر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی۔ ہم سارے نا چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں، چھوٹی موٹی سیاست سارے کرتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ولیمے پہ میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا ہے، جس دعوت میں میں نہیں جا سکا میں نے فون کر کے بڑی عاجزی سے معذرت کر لی، ادھر بھی میں راضی رکھنا چاہتا ہوں ادھر بھی میں راضی رکھنا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں خیر کے کاموں میں لوگوں کو راضی رکھنے کی، لیکن محض لوگ کوشش نہ کریں لوگوں کو بھی راضی رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھیں۔ آپ کسی سے بھی، وہ ایک بزرگ تھے نا تو فرمایا کرتے تھے میں تو بال بچوں کی خدمت بھی صرف اس لیے کرتا ہوں اور ماں باپ کی ڈیوٹی بھی صرف خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے، میرا اصل مطمع نظر رب رسول کو راضی کرنا ہے، تو میں تو سارے احکام اللہ رسول کے مان کے مخلوق کے بیچ گزارا کرتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے، ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کون سا عمل کریں کہ ہم اس ساری ضعف اعتقادی سے نکل آئیں، آزمائش سے نکل آئیں، بے چینی سے نکل آئیں، الجھاؤ سے نکل آئیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے مدد مانگنی، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ دنیا کے ہر قسم کے آزمائش سے جو آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ صبر سے مدد لے، صبر سے۔ ساری طاقتوں کا مالک رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہ دین میں صبر کا مقام ہے، لیکن یہاں حوصلہ ہی نہیں کرتے لوگ، صبر ہی نہیں ہے، الجھاؤ، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی باتیں کرنا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت کہنا فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ صبر کریں، صبر سے مدد لیں، اور دوسرا نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، نماز کی وضاحت کوئی نہیں کہ میرے پاس یہ وضاحت ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی وضاحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضاحت کوئی نہیں۔ آپ دلیل نہ دیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ پڑھنی ہے، اس کی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے، یہ پڑھنی پڑے گی، یہ حکم ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ تو نماز تو مدد کرتی ہے انسان کی مشکلات میں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ مالک میں کمزور ہوں، جو کرنا ہے میرے رب نہیں کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ اللہ کی مدد لاتا ہے۔
جتنے زیادہ انسان سجدے کرتا جاتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ خوبصورت انداز دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی محبوب دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر چاند سورج کو گرہن لگ جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر صفیں بھی سیدھی کراتے، وہ سارے قاعدے اور ضابطے بھی بناتے، لیکن ساری رات نبی کریم کے گزار دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جب تم صبر کا دامن تھامتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو زندگی کے اندر ایک تو عقیدے کو مضبوط رکھیں، الجھا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کے بگڑ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت میرا رب عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار میں کسی وقتی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے الجھ نہ جایا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ سمجھے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں تو ادھر ادھر دکھ سنانے کی بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اتنی ساری تعداد میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان پر فضل فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، ہمارے جن بھائیوں نے یہ بزم سجائی انہیں بہترین جزا اور صلہ عطا فرما، دارین کی برکتیں اور دین دنیا کی نعمتیں ہمارا مقدر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو بھی دنیا میں تشریف لائے نا، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے۔ انبیاء اس لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ ایک بہترین نمونہ عمل کر کے دکھائیں۔ انبیاء اللہ کے احکامات کی عملی صورت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے۔ اور اگر پیروی رسول کریم علیہ السلام کی جائے، نبی پاک کی پیروی کی جائے، اللہ کے آخری محبوب کی، تو پھر تو رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے، رب سے محبت کی چاہت رکھنے والے آپ کی پیروی کریں، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، محبوب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اصول کی اور فرما برداری چند ایک چیزوں میں نہیں۔ الحمدللہ میں نے پگڑی باندھی ہے، داڑھی رکھی ہے، کوشش کرتے ہیں اللہ توفیق دے، لیکن دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں۔ فقط کوئی آدمی کہے کہ میں نے چند چیزیں تو اب ہیں مکمل دیندار ہو گیا ہوں، صرف ظاہری حلیے کا نام دین نہیں۔ نبی پاک کی جو سنت سب سے پہلے معروف ہوئی ہے نا، جس ادا سے لوگوں نے حضور کو سب سے پہلے جانا ہے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ دیانتدار ہے، یہاں سے تو آغاز ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بن مالک سے، حضور نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ فرمایا تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو،
یہ میری سنت ہے، فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، اور مجھ سے اسی نے محبت کی جس نے میرے طریقے سے محبت کی۔ نیرا مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ باطن کا صاف اور کشادہ ہونا یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، ہر گھر میں چھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کوئی لمبی بات نہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں، قریب رہ کے قریب نہیں، دو چار باتوں کی وجہ سے ہم الجھ گئے ہیں اور دور نکل گئے ہیں۔ سینوں کی کشادگی حضور کی پیروی ہے، دل صاف رکھنا یہ نبی کریم کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، حضور کی مکمل پیروی۔ دیکھو صحابہ حضور کی پیروی کرتے تھے، ان کے چہرے بھی اسی طرح کے جس طرح، دیکھیں نا ہم سارے کہتے ہیں نا کہ رسول پاک کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے بھی خوبصورت، اور کائنات میں ایسا چہرہ کسی کا نہیں جیسا حضور کا ہے، سارے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں نا، تو پھر حضور کا تو چہرہ داڑھی والا ہے، جس کو سب سے سونا مانتے ہو پھر اس کے مطابق بن بھی تو جانا چاہیے نا۔ لیکن ہم نا کچھ چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اس حسن کی طرف بڑھتے نہیں۔ محبوب کی سنت کو، شریعت کو، دین نفاذ کے لیے آیا۔ دیکھو دین فقط اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ مقالے پڑھے جائیں، اس پر تقریریں کی جائیں، اس پر جلسے کیے جائیں، ایک عنوان کو بار بار ثابت کیا جائے۔ دین تو عملی نفاذ کے لیے آیا، عملی دین عمل کے لیے آیا۔ دین ہمارے ہاں فوت کی کوئی ہو جائے تو محفل، اور اگر مہندی ہو تو ہم نے یہ سمجھا دین صرف مسجد چلانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ نہ بھائی، دین مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ حکومت چلانے کا ہم نے اس طرح کیا کہ چند ایک چیزوں میں بعض چیزوں کو بند کر دیا۔ یہ تنگ دلی ہے، یہ تنگ نظری ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اپنی حقانیت کے طاقت کے بلبوتے پر غلبہ رکھتا ہے، غلبہ طاقت رکھتا ہے دین کو اپنی زندگی میں عملاً۔ اور نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اگر کوئی نہ بھی عمل کرے تو ہم نے پھر بھی عمل کرنا۔ کوئی ہم کہتے ہیں ساری دنیا کو چھوڑو، ساری دنیا تو کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، مولا علی اکیلے کچھ اور کہہ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ زبیر یہ الگ کہہ رہے تھے۔ نے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں بات آتی، موج کرو، ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس لیے حضور کی فرما برداری۔ اور تیسری جگہ بس میں اسی پر اپنی بات تمام کروں گا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے، تزکیہ نفس قرآن سے ہوتا ہے، باطن کی صفائی قرآن سے ہوتی ہے۔ اور جو قوم مہینہ مہینہ پڑھی نا، سٹیج پہ ہر نقیب، ہر خطیب، ہر واعظ آ کے کہتا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر پڑھنا چاہ رہا تھا تو سنا، پھر تو شعر ہی دے، وہ بھی پڑھ، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن حضور کی، اور ہے بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کے اخلاق، تو فرمایا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہی ہے، تو ان کو پڑھیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا شاہ صاحب کتنا مزہ لے رہے تھے، قاری صاحب پڑھ بڑا عمدہ رہے تھے، لطف لے رہے تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہو رہی تھی نا، اتنی بڑی بھی کوئی تعریف ہوگی جو اللہ نے بیان کر دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم نا وہ بس ٹھیک ہے، وہ میرا جی ذوق کہتا ہے، تو اپنا ذوق اپنے پاس رکھنا، یہ بتا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، حضور کے آنے کا مقصد، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ دوسرا رب فرماتا ہے محبوب اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں، زندگی جذباتی لوگوں والی نہ گزارے۔ آج کل سارے جو کہہ رہے ہیں چلو میں بھی کہنا شروع کر دیتا ہوں، آج کل ساری قوم ادھر ہے تو چلو میں بھی ہو جاتا ہوں۔ دانائی، فہم و فراست، بصیرت، نبی پاک کے ساتھ خدائی طاقتیں، جدھر محبوب کہہ دے رب کا کرم ادھر ہو جائے،
لیکن پھر بھی حضور جنگ میں صفیں سیدھی کراتے، حضور طریقے سے نکلتے، محبوب لوگوں کو اسلحہ جمع کرنے کا کہتے، صف بندی کا کہتے، مرتب ہونے کا کہتے، صفیں سیدھی کراتے۔ بے ترتیب زندگی، موج والی زندگی، او جی بسم اللہ شریف پڑھے جی ہو جائے گا۔ بھئی دین نے آپ کو ہر چیز کا قاعدہ دیا ہے، آپ دانائی کے ساتھ زندگی گزارے، حکمت کے ساتھ گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ دانائی سے وقت گزارو، چیزوں کو دیکھو۔ حضور جو فیصلہ کرتے نا ایسا شاندار کرتے، ایسا مضبوط کرتے، ایسا باکمال کرتے۔ اب میں ایک بار صرف آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ کا وقت نہیں۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا کافر بڑے خوش تھے کہ لو جی ہم نے ان کے ساتھ ایسی شرطیں طے کی ہیں کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ جیت کو جیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وقتی طور پر بعض لوگ جیت کے مستقل ہار جاتے ہیں۔ ہاں مستقل ہار جاتے ہیں۔ ایک شرط حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کافروں کی مان لی۔ شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان یہاں مومن ہو گیا مکے میں مسلمان، تو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتا، اور اگر وہ گیا مسلمان ہو کے بھی گیا، یہ بڑی سخت بات ہے، مسلمان ہو کے بھی مدینے گیا تو نبی پاک اسے واپس کریں گے، اسے واپس کریں گے، رکھیں گے نہیں۔ اب ایک بندہ آئے آپ کے پاس یا میرے پاس کہ میں آ گیا ہوں تیرا بن کے، اور واپس کرنا پڑ جائے، یہ بڑا مشکل کام نہیں۔ بچہ ناراض ہو کے بھی خالہ کے گھر چلا جائے تو خالہ کہتی ہے پتر کار تیرا ہی ہے، لیکن ٹھیک نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ناراض ہو کے آیا ہے، چاہیے کہ واپس بھیجے، پر اس کے لیے بھیجنا ایک مشکل کام ہے۔ وہ گھر آ گیا، جو گھر آ جائے اسے کیسے بھیجیں؟ شرط تھی کہ حضور واپس بھیجیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مسلمان یا کوئی بندہ مکے چلا جاتا ہے، کوئی ان کا بندہ مسلمان نہ بھی ہو، تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، وہ واپس تو برابر کی شرط ہی نہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگ پریشان ہو گئے، حضور نے فرمایا مان لو۔ دانائی، بصیرت۔ اب اس شرط کا فائدہ کیا ہوا ذرا سننا۔ ایک بندہ مسلمان ہو کے جان چھڑا کے پیروں میں زنجیریں ہیں اس کی، وہ زنجیریں توڑ کے وہاں سے نکلا ہے، اسے پتہ ہے مکے مدینے جاؤں گا تو حضور رکھیں گے نہیں، اور مکے واپس گیا تو بھی ماریں گے کہ تو بھاگا کیوں تھا۔ لہذا یہ بندے پتہ کیا کرتے، یہ کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھتے تھے۔ ان کا ایک جتھا بن گیا مجاہدوں کا، کافروں کا کئی علاقوں سے نکلنا مشکل ہو گیا، جہاں یہ مجاہد اکٹھے ہو گئے، اور اگر آ کے یہ یہاں کوئی بات کرتے تھے، حضور کو پیغام بھیجتے تھے، تو محبوب کہتے تھے میں نے تو نہیں نہ رکھا، یہاں تو نہیں نہ آئے۔ حضرت ابو بصیر، حضرت ابو جندل، مشکل ہو گئی کافروں کے لیے، اور کچھ ایسے تھے جو دور علاقوں میں جا کے بیٹھے، جہاں بیٹھے مدینے آ نہیں سکتے تھے، حضور نے وعدہ کیا ہے مکے رہ نہیں سکتے تھے، تو جس شہر میں بیٹھ گئے سارے کا سارا مسلمان کر دیا۔ تو میرے عزیز بصیرت سے زندگی گزاریں، ہمارے جذباتی فیصلے، آپ کی نہیں میں بات کر رہا، آپ کی نہیں بات کر رہا، ویسے اوورال کرنے لگا ہوں۔ ساڈے کول جیڑا پہلوں آ کے گل سنائے نا، اسی او دے اسی وقت ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، جذباتی نہ ہو۔ کوئی بندہ جب بات سنائے تو پھر دوسرے کی بھی بات سنے، اس میں اگر 50% فرق نہ نکلا تو 40% ضرور نکلے گا، کیونکہ جو بندہ بھی بات سناتا ہے وہ اپنے حق میں سناتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رب فرماتے ہیں تم جو نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھائیں گے۔ حضور نے نا باریک باریک باتیں بھی ہمیں سکھائی ہیں۔ کتاب و سنت پہ اگر بندہ چلے نا تو صرف جینے کا نہیں، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، تیار تھے صحابہ شہادت کے لیے، تیار تھے، دعائیں مانگتے، حضور نے تعلیم دی۔ ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، مزاج نہیں پیدا کرتے، بس جذباتی باتیں کرو، جلسے میں ہزاروں لوگ آ جائیں گے، اچھی بات ہے، خیر کے کام میں آئے ہیں، لیکن مسجد کے خطیب صاحب بلائیں نا کہ آؤ وضو کے مسئلے سکھاؤں تو پھر بھی جایا کریں،
اس لیے کہ جس طرح تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے، غسل کے مسائل سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اپنی معاملات زندگی کو سیکھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ذمہ داری سے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں، ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ساری دنیا کر رہی ہے۔ اگر یہ جلسے مرتب کر لیے جائے نا، ایک جلسے میں ماں باپ کے حقوق پہ بات ہو، ایک جلسے میں میاں بیوی کے حقوق پہ بات ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکے کو صرف وہ حقوق جو کتاب و سنت میں ہیں شادی سے پہلے صرف سکھا دیے جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ لوگ 100% عمل ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی بات سیکھی ہوئی ہو نا، سنی ہوئی ہو، تو جب بندہ عمل کرنے لگتا ہے وہ ایک دفعہ بندے کے سامنے ضرور آتی ہے کہ یار یہ میں نے اس طرح سنا تھا۔ اگر ان کو مسائل سکھائے جائیں تو ڈھیر سارے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دیتے ہیں شادی سے، 2 ماہ پہلے آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا۔ 1 گھنٹہ لے جاؤ بیٹے کو، اسے بتاؤ کہ 3 دفعہ طلاق دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کو شادی سے پہلے بتاؤ کہ اگر 3 دفعہ، اور بیٹی کو بتاؤ کہ اگر اس نے تمہیں 3 دفعہ کہہ دیا تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اگر اسے پتا ہوگا نا کہ یہ میرے پاس 3 لفظوں کا چانس ہے تو کبھی بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے گا۔ ہزاروں لوگ ہیں 3 طلاقیں دے کے پچھتا رہے ہیں، اب حال کوئی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو 1 طلاق دے دیں، 1 مہینہ انتظار کریں، لیکن مسائل نہیں آتے، گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز گاڑی چلاتے ہیں نا جب، تو سب سے پہلے پتہ کیا سکھاتے ہیں؟ بریک لگانے کا طریقہ، پہ انو ٹورنا انجن تے پھر فوراً کھلارنا۔ لیکن ہم نہ صرف گاڑیاں چلانے کا سلیقہ اور بریک کا سلیقہ ہی نہ بتائیں تو ایکسیڈنٹ بڑھیں گے، حالات خراب ہوں۔ اس لیے میرے عزیز، ہم نے نا لوگوں کو، یہ ٹھیک ہے بس وہ مست کرو لوگوں کو بعض چیزوں وہ کر دیا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو فائدہ نہیں ہے۔ حضور کے آنے کے مقاصد کو سمجھیں، زندگی رسول پاک کے دیے ہوئے اصولوں پہ گزاریں گے تو میں نے بڑی بات کر دی ہے، دوہرا دیتا ہوں، جینے کا بھی مزہ آئے گا اور مرنے کا بھی مزہ آئے گا، کسی کام لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق کی عمل دے۔ میں نے شروع میں کہا تھا محفل حضور کے نام کی ہے، سب لوگ بیٹھے، میرے استقبال کو بھی نہ کھڑے ہوں، محفل کا ادب زیادہ ہے، اطمینان سے بیٹھے سارے سنگی۔ آپ کا پروگرام بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا۔ آخر دعوانا